الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنیر مرزا 70 نیوز کے پلیٹ فارم سے ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام حسن رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک بار پھر برے والا کا فخر اور برے والا کا ثبوت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی بالکل، میری مراد ہے علامہ مفتی میاں سراج الدین رضوی صاحب سے، جو کہ آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت خوبصورت لب و لہجہ، بہت خوبصورت آواز کے مالک، جی بالکل میری مراد ہے پروفیسر قاری نصیر احمد صاحب سے، جو کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی تو ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روزہ اور تقویٰ ہے۔ اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے مفتی صاحب کی جانب، ان سے پوچھیں گے کہ سر روزے کی ایمانی روح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، سوال سے پہلے میں ایک بار پھر 70 نیوز چینل کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں، ماہ مقدس کے اندر خوبصورت پروگرام حسن رمضان کے نام سے آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ بہت ہی اچھے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ ناظرین بھی چینل کا خصوصی طور پر ساتھ دیتے رہیں۔ بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم پروفیسر امجد شہزاد بھٹی صاحب اور ہمارے میزبان جناب محترم زنیر مرزا صاحب۔ محترم ناظرین، روزہ کے متعلق سوال ہے کہ روزہ کی ایمانی روح کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے ہمیں روزہ کی ایمانی روح سامنے آتی ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا کہ تم پر بھی فرض کیے گئے اے ایمان والو، اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ روزہ ایک ایسی عبادت اور ریاضت ہے، روزہ ایک ایسا مجاہدہ ہے جس کے ساتھ انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم کے آگے انسان اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو اس کی اصل ایمانی روح جو ہمارے معنی سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق وہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکتا ہے، تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، اگر اللہ رب العزت فرما دے تو ہم سارا دن حلال کھانے سے بھی رک سکتے ہیں، تو پھر اس کے حکم پر ہم حرام کیوں کریں؟ حرام سے کیوں نہیں باز آتے؟ اس نے ہمیں حرام منع کیا ہے تو ہم حرام کاموں سے بھی باز رہیں۔ تو جو مسلمان اللہ کے حکم پر حلال کام سے بھی رک سکتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر ہر حرام کام سے بھی رکے گا۔ یہ اصل روح ہے، اصل روزے کا پیغام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا، تو روزہ کے متعلق یہ بات ہے کہ روزہ انسان کے نفس کو توڑ دیتا ہے۔ بھوک انسان کے اندر پیدا ہونے والی نفسانی خواہشات اور حیوانی شہوات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بھوک اس لیے دی جاتی ہے جسم کو تاکہ انسان اپنے جسم میں یہ شہوانی طاقتیں ختم کر دے اور روحانی قوتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر روحانی قوتیں پیدا فرمانے کے لیے اس کو یہ سلسلہ عطا فرماتا ہے، اس لیے ساتھ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ روزے کی وجہ سے انسان پرہیزگار ہوتا ہے اور روزے کی وجہ سے انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، تو ان سے مزید پوچھیں گے کہ انہوں نے آخری تقوی کے حوالے سے بتایا ہے، تو ہمارے ناظرین کو مزید واضح کر دیں کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ جی، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا،
اور اس کا مفہوم ایک عام ہے۔ بچنا کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ تو بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا۔ تقویٰ کے 3 درجات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ تقویٰ، روزہ سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور تقویٰ کے 3 درجہ ہیں۔ پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچنا، ایمان لانا، پہلا تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کے ساتھ متقین کی اللہ جل شانہ نے صفات بیان فرمائی۔ تو پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ رب العزت پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقویٰ کا پہلا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور شرک سے بچے۔ جب شرک سے بچے گا تو ہمیشہ کے جہنم سے بچ جائے گا، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے توحید کو قبول کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کو آخر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو انسان جہنم سے بچ گیا۔ تو تقویٰ کا معنی بچنا ہے، تو پہلا تو یہی تقویٰ ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہر مومن، ہر ایمان والا متقی ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے توحید کا اقرار کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، تو وہ شخص جہنم سے بچ گیا۔ اس حوالے سے وہ متقی ہے۔ دوسرا تقویٰ کا معنی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں چیزیں، مکروہات سے اجتناب کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ روزہ اصل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے، جیسے زبان کا روزہ ہے، اسی طرح انسان کے یعنی جسم کا روزہ ہے، تو زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اس طرح روزہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے کوئی بھی حرام کام نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس آدمی کے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں، یا جو کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ جو شخص جھوٹی بات سے اور گالی گلوچ سے باز نہیں آتا اور لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا، تو روزہ رکھ کر یہ کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی، اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حرام کام سے رکنا، روزہ اصل میں ہماری یہ ایک تربیت ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد زیادہ رہتی ہے، کہ جب کھانے پینے کی بھوک پیاس آئے تو اس کو خدا کی یاد آئے کہ نہیں، میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے آج۔ تو پھر جب حلال کام کے میں اللہ کی یاد ہر وقت آئے گی تو حرام میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے دوسرا روزے کا معنی۔ تیسرا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جو فضول کام ہیں اور جو لایانی باتیں ہیں، ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرا تقویٰ یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام کا اور انبیاء کرام کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حلال کام بھی نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ تو بے مقصد کوئی گفتگو بھی نہ کی جائے، اگرچہ کسی کے ساتھ جائز گفتگو کرنا، اس کا حال پوچھنا، تو اگر بے مقصد بات ہے تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فضول بولنے سے، فضول کام کرنے سے، ہر فضول بات چاہے حلال بھی ہے تو اس سے بھی اجتناب کرے، یہ تقویٰ کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو تقویٰ کی اصل بات یہ ہے کہ انسان ہر برائی سے، چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے باز آئے۔ اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے مفتی صاحب ہمیں آپ کو بتا رہے تھے روزہ اور تقویٰ کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان پروفیسر صاحب کی جانب، ان سے پوچھیں گے سر آپ پنجاب کالج میں کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریباً پنجاب کالج میں پڑھاتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے سسٹم کے ساتھ میں تقریباً پنجاب کالج کے شروع سے ہی اٹیچ ہوں۔ جی سر، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو نعت سنا دیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی سب تمہارا کرم
سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا
سب تمہارا کرم. جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے پروفیسر صاحب اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو نعت سنا رہے تھے. تو اب وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد ملتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب اس سے ملے تو اسے سلام کہے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب وہ خیر خواہی کا مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے. رمضان کریم رمضان کریم. تو ناظرین ماہ رمضان کا پروگرام حسن رمضان جاری و ساری ہے. ہم اپنے مفتی صاحب کی جانب دوبارہ چلیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ سر تقویٰ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی جیسا کہ پہلے میں نے وضاحت کی ہے، اس کے مطابق تقویٰ کا معنی سامنے آنے پر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم تقویٰ کو حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، تقویٰ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتا ہے. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جمیع احکامات کو، قرآن و حدیث کو ماننا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا. تقویٰ کا دوسرا معنی، اس سے دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ سے عشق اور آپ کی پیروی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھال دینا، یہ تقویٰ کا دوسرا نام ہے. تقویٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت گزاری کا نام ہے. یہ بزرگان دین جیسے حضرت جمشید نقشبندی علیہ الرحمہ اور دیگر بزرگان دین نے اس بات کی وضاحت فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ کبھی آپ خاردار وادی سے گزرے ہیں تو کیسے گزرے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ چبھ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر تقویٰ دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنے کا نام ہے کہ ہر مشتبہ چیز سے اور مکروہ چیز سے بچ کر زندگی گزاری جائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس کے حصول میں ایک اور چیز قابل ذکر ہے، وہ ہے ریاکاری سے محفوظ ہونا، کیونکہ ریاکاری اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے علاوہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے دنیا کو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو بچائے انسان بے ریا ہو کر، ریاکاری کے بغیر، دکھلاوے کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. جی تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب. ان سے پوچھیں گے سر رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میں آج کل زیادہ تر بچوں کو وقت دے رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ، کیونکہ آج کل کافی ٹائم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ وقت گزاریں. باقی پھر اپنا مطالعہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ اپنے جمعہ وغیرہ میں نہیں پڑھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، ان میں مصروفیات میں زیادہ وقت گزرتا ہے. جی ناظرین ہم اب چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب. ان سے گزارش کریں گے کہ سر آپ شان مصطفیٰ میں کوئی نعت سنا دیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر
یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ تو
ناظرین آپ سن رہے تھے پروفیسر صاحب کا نعت کی خوبصورت آواز میں. وقت ہوا جا رہا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب اس سے ملے تو اسے سلام کہے, اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے, جب وہ خیر خواہی کا مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے, جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے, جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے, اور جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے. رمضان کریم رمضان کریم. کسی کا حق نہ مار بیٹھنا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی تو قیامت کے دن دبائی گئی زمین کے برابر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ناظرین رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام حسن رمضان جاری و ساری ہے. اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب, ان سے پوچھیں گے کہ سر رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. 70 نیوز چینل کی جانب سے ناظرین تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اس سے قبل ایک بار پھر میں 70 نیوز چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مہینے میں حق آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور آخری پیغام ناظرین کے لیے کہ انسان کو ہر وقت انسان کو اس بات میں مستعد رہنا چاہیے, کوشش میں لگا رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس کے لیے راہ دین میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے اور شیطانی قوتیں اس پر کبھی بھی غلبہ نہ پا سکیں اور کبھی وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آئے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے اور اس جود مسلسل میں رہے کہ اسے کیسے اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ انسان دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل کر سکے. وما علینا الا البلاغ. جی تو ناظرین ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلتے ہیں, ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 70 نیوز چینل کے اور اس کے تمام جو اراکین ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے, اور اس کے ذریعے سے میں پیغام سب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جو بھی خاص طور پر ہمارے ملک کی جو حالات ہیں, جو غرباء ہیں, ان کی خدمت کرتے وقت ان دنوں میں نیکی کا زیادہ فائدہ ملتا ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہ ہمارے لیے ایک اتفاقاً خدمت کا موقع بھی ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ رمضان شریف کا موقع ہے. تو کوشش کریں کہ ریاکاری سے بچتے ہوئے لوگوں کو عزت کو مجروح نہ کریں اور یہ چینلز پہ یا کسی پہ تصاویر بنا کے ان کی خدمت نہ کریں, بلکہ جیسے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایک ہاتھ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اس انداز سے خفیہ انداز سے لوگوں کی خدمت کر. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ ہمارے تمام ناظرین کو سلامتی میں رکھیں, ہمیشہ خوش و خرم رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے